الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان صدق اللہ العظیم۔ سامعین و ناظرین، آپ کے اس چینل کے حوالے سے اور اس کے واسطے سے گفتگو کا سلسلہ رمضان المبارک کی فضیلت اور اس کے عظمت کے حوالے سے جاری ہے، اور گزشتہ گفتگوؤں میں آپ قرآن کریم کے نزول کے حوالے سے کچھ باتیں سن چکے ہیں۔ اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آج ہم قرآن کریم کی جس خاص بات کی طرف آ رہے ہیں وہ ہے جس کو حق تعالی جل شانہ فرماتا ہے کہ ھدی للناس، کہ یہ انسانوں کے واسطے ہدایت کا سامان ہے۔ ھدی للناس انسانوں کے واسطے ہدایت کا سامان ہے۔ یہاں تھوڑا سا اس بات پر غور کرنا پڑے گا کہ ہم جب قرآن کریم کی تلاوت کا آغاز کرتے ہیں، سورۃ البقرہ پر شروع کرتے ہیں، تو وہاں ہم قرآن حکیم کے متعلق ایک خاص چیز پڑھتے ہیں، یا ایک خصوصیت اور ایک اس کی صفت پڑھتے ہیں، اور وہ خصوصیت اور صفت یہ پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ وہ کتاب ہے کہ جس کے کتاب الہی ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، کسی طرح کا کوئی شک و شبہ نہیں کیا جا سکتا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، اس لیے کہ یہ ایسی کتاب ہے، یہ ایسا کلام ہے، اس کی صورتیں ایسی عبارت ہے کہ ایسی عبارت انسان بنا ہی نہیں سکتا۔ اگر پورے کے پورے بنی نوع انسان کسی جگہ جمع ہو جائیں اور جمع ہو کر بھی کوشش کریں وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ، اگر پورے کے پورے جمع بھی ہو جائیں تو قرآن حکیم جیسی ایک صورت، اور یہی بات حق تعالی جل شانہ نے اسی سورہ مبارکہ میں اس بات کو ارشاد فرمایا کہ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اگر تمہیں کوئی شبہ ہے کہ پتہ نہیں یہ کلام الہی اللہ کا کلام ہے یا نہیں ہے تو ایسی ایک صورت بنا لاؤ، اس لیے کہ مخلوق کا جو کام ہوتا ہے اس کا تو مقابلہ کیا جا سکتا ہے، تم بھی پھر کرو مقابلہ اور اس کے مقابلے پہ کوئی ایک صورت بنا کر لاؤ۔ لیکن عرب کے علماء انشاءاللہ العزیز اس پر ہم تفصیل سے آپ سے گفتگو کریں گے، عاجز ہو گئے اور اس جیسی ایک صورت نہیں بنا سکے۔ تو حق تعالی جل شانہ نے قرآن کریم اس مہینے میں نازل فرمایا، اور اس کے متعلق یہاں جو بات ارشاد فرمائی وہ یہ فرمائی کہ ھدی للمتقین، یہ متقین کے واسطے ہدایت ہے۔ اور جو آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی شہر رمضان المبارک کے مہینے کے حوالے سے، جب اس قرآن کی بات ہو رہی ہے تو ھدی للناس انسانوں کے واسطے ہدایت کا سامان ہے۔ اصل میں بات یہ ہے کہ یہ ہدایت کا سامان تو یقیناً سارے انسانوں کے لیے ہے۔ اس میں ہدایت کا سامان، ہدایت کے ذرائع یا ہدایت کے دلائل ہیں وہ سارے انسانوں کے لیے ہیں، اور اسی لیے حق تعالی جل شانہ نے اگلی عبارت کیا ارشاد فرمائی کہ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْہُدیٰ، کہ ہدایت کے متعلق اس میں بڑی روشن اور واضح دلیلیں ہیں، کوئی انسان ان دلیلوں کا انکار نہیں کر سکتا، ان دلیلوں کو مسترد نہ مانے یہ الگ مسئلہ ہے، لیکن ان دلیلوں کا انکار یا ان دلیلوں کا توڑ نہیں پیش کر سکتا، یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ دلیلیں غلط ہیں اور ان کے غلط ہونے کا یہ ثبوت ہے، یہ توڑ ہے ان دلیلوں کا، ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ نہ ماننے کی روش اور ایک ضد بازی کی روش کو اختیار کر لے تو اور بات ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ بنیادی طور پر ہدایت کا سامان تو پورے انسانوں کے لیے ہے۔ آپ اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ جیسے بارش ہوتی ہے، بارش پوری زمین کے اوپر ہوتی ہے، یا زمین کے مختلف علاقوں کے اوپر، مختلف ٹکڑوں کے اوپر ہوتی ہے، لیکن ہر زمین کے اوپر پڑنے والی بارش کا نتیجہ مختلف ہوتا ہے۔ کسی جگہ یہ پانی جمع ہو جاتا ہے، جمع ہو کے جوہڑ کی شکل اختیار کر جاتا ہے، اس میں بو پیدا ہو جاتی ہے، اس میں نجاست پیدا ہو جاتی ہے، اس میں جراثیم پیدا ہو جاتے ہیں، کیڑے پیدا ہو جاتے ہیں، لوگ اس پانی سے کراہیت اور نفرت محسوس کرتے ہیں۔ کسی جگہ یہ پانی برستا ہے تو وہاں پھول اگاتے ہیں، بہت خوبصورت ماحول ہو جاتا ہے، خوشبوئیں پھیل جاتی ہیں۔ کسی جگہ یہ پانی برستا ہے تو وہاں لہلہاتے کھیت سامنے آ جاتے ہیں، گندم پیدا ہو جاتی ہے، چاول پیدا ہو جاتے ہیں، پھل پیدا ہو جاتے ہیں، سبزیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ کسی جگہ اس پانی کے نتیجے سے بہت خوبصورت گھاس پیدا ہو جاتی ہے۔ تو یہ مختلف نتائج ہیں۔ کسی جگہ یہ پانی پڑتا ہے کسی پہاڑ کی پتھریلی چٹان کے اوپر، تو جو ریت یا گرد و غبار وہاں ہے وہ گرد و غبار صاف ہو جاتا ہے، اور وہ چٹان جو ہے وہ دوبارہ اسی طرح چمک جاتی ہے، اسی طرح صاف ہو جاتی ہے۔ تو پانی ایک ہی ہے،
وہ ہر زمین پہ برس رہا ہے، لیکن ہر زمین اس کی وجہ سے کوئی خوشگوار نتائج یا آثار نہیں پیدا کر رہی۔ کسی زمین کے اندر نالے پیدا ہو گئے، کہیں پانی بند ہو گیا، کہیں گٹر ابلنے شروع ہو گئے، کہیں یہ چیزیں ہو گئیں، کہیں آپ نے دیکھا گلیوں میں پانی بھر گیا اور اس کی وجہ سے بڑی پریشانی اور دقت کا سامان ہوا، کسی کے گھر گر گئے، کسی کی دیواریں گر گئیں، کسی جگہ یہ پانی جو تھا وہ اس نے کھیت اگا دیے، زندگی کا سامان پیدا کر دیا۔ تو پانی ایک ہی ہے، یہی پانی انسان کی زندگی کا سامان بھی بن رہا ہے اور یہی پانی انسان کی موت کا سبب بھی بن رہا ہے۔ اسی طرح حق تعالی جل شانہ نے آسمان سے ہدایت کی یہ بارش برسائی ہے۔ اس بارش کے نتائج، اب کس دل کے اوپر یہ بارش برستی ہے؟ کسی دل کے اوپر برستی ہے تو وہاں سے ہدایت کے سرچشمے، وہاں سے انوار و برکات، ایمان اور تقویٰ کی خوشبوئیں آنے لگتی ہیں، اعمال صالحہ کی خوشبوئیں آنے لگتی ہیں، وہاں کی پیداوار اعمال صالحہ ہوتی ہے۔ اور کسی قلب کے اوپر اور کسی دل کے اوپر جب یہ بارش برستی ہے، یہ قلب، یہ دل، یہ ہماری زمین ہے، اور اس زمین کے اوپر ہدایت کی یہ بارش برس رہی ہے، تو ہر قلب، ہر مختلف طرح کی زمین ہے۔ جس طرح ہماری زمینیں مختلف ہیں، اسی طرح سے ہمارے قلب کی زمین بھی ایک دوسرے سے مختلف ہے۔ کسی قلب کے اوپر جب یہ بارش برستی ہے تو وہاں لہلہاتے کھیت اگاتے ہیں، وہاں زندگیوں کا سامان پیدا ہو جاتا ہے، وہاں دوسروں کی زندگیوں کا سامان پیدا ہو جاتا ہے، وہاں دوسروں کے لیے بھی خوبصورت ماحول پیدا ہو جاتا ہے۔ اور کسی جگہ یہی ہدایت جب برستی ہے تو وہاں بجائے خوشبو کے بدبو پیدا ہو جاتی ہے، بدعمالیوں کی بدبو پیدا ہو جاتی ہے، ظلمت اور تاریکی پھیل جاتی ہے۔ تو اس لیے یہ قرآن کریم اپنے اصل کے اعتبار سے تو پوری انسانیت کے لیے ہدایت کی بارش اور ہدایت کا سامان ہے۔ ہاں، انسان اسے قبول کس طرح سے کرتا ہے، قبول جس طرح سے بھی کرتا ہے، اگر وہ اسے قبولیت کی، عقیدت کی اور محبت کی نگاہ سے پڑھتا اور قبول کرتا ہے تو یہ اثرات اور پیدا کرتی ہے، اور اگر یہ اس کو ضد بازی کی نیت سے پڑھتا اور دیکھتا ہے تو پھر اس کے اثرات کچھ اور ہوتے ہیں۔ یہی وہ بات ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نقل کیا کہ ان اللہ یضع بہذا القرآن اقواما، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے سے کچھ لوگوں کو عزت اور سربلندی عطا کرتا ہے، وَيَضَعُ بِهِ آخرین، اور کچھ لوگوں کو ذلت اور رسوائی کے اندر مبتلا کرتا ہے۔ یعنی جو قومیں اس کو صحیح طور پر سمجھتی ہیں، اس کے مطابق عمل کرتی ہیں، اپنی اخلاقی زندگی کو اس کے مطابق ڈھالتی اور سنوارتی ہیں، وہ اللہ کے ہاں معزز ٹھہرتی ہیں، اللہ کے ہاں ان کا مقام اور ان کا درجہ اور رتبہ بلند ہوتا ہے۔ اور جو قومیں اس سے ضد بازی، اس سے دشمنی اور اس سے عداوت کا جو جذبہ پیدا کر لیتی ہیں، اس کی مخالفت کے اوپر اتر آتی ہیں، تو ان قوموں کو اللہ تعالیٰ ذلیل و رسوا کرتا ہے۔ تو اس لیے یہاں جو بات ارشاد فرمائی وہ قرآن کریم کی اصل ہے، ھدی للناس، ٹھیک۔ اب اگر یہ کچھ لوگوں کے لیے ہدایت کا سامان نہیں بن رہا، ہمیں یوں محسوس ہو رہا ہے کہ کچھ لوگوں کو اس سے ہدایت نہیں مل رہی، تو اس میں قصور اصل میں قرآن کا نہیں ہے، اس میں قصور میرا اور آپ کا ہے کہ میں اور آپ اس سے کتنی ہدایت طلب کر رہے ہیں، کتنی ہدایت حاصل کرنا چاہ رہے ہیں۔ جتنا ہم اس سے ہدایت حاصل کرنا چاہیں گے، جتنا ہم اس سے متعلق ہوں گے، اس سے منسلک ہوں گے، اس سے مضبوطی کے ساتھ جڑیں گے اور اسے اپنا رہنما بنائیں گے، اسے اپنا لیڈر بنائیں گے، اسے اپنا ہادی بنائیں گے، اتنا ہی ہم ہدایت اس سے حاصل کرتے رہیں گے۔ اس لیے کہ جو دلیلیں اس نے ہدایت کی دی ہیں، وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ، کہ ہدایت کے حوالے سے جو انداز ہے، جو اسلوب ہے، جو کنونس کرنے کا انداز ہے، جو دلیل کا انداز ہے، جو آرگومنٹ ہے، وہ بہت ہی لاجیکل ہے، وہ بہت ہی عقلی ہے۔ انسانی عقل، انسانی فطرت اس دلیل کا انکار نہیں کر سکتی۔ دیکھیں نا، مثال کے طور پر ایک مثال دیتا ہوں آپ کے سامنے کہ حق تعالیٰ جل شانہ نے اپنی وحدانیت کے، اپنی توحید کی ایک دلیل دی، اور وہ دلیل کیا دی کہ دیکھو، ایک بات پر غور کرو کہ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، کہ اگر زمین و آسمان میں کوئی اور معبود بھی ہوتا، زمین و آسمان میں کوئی اور معبود بھی ہوتا، یعنی کوئی اور ایسی طاقت ہوتی کہ جس کا حکم زمین و آسمان کے اس نظام میں چل رہا ہوتا۔ ایک زمین کا نظام ہے،
ایک آسمان کا نظام ہے، علوم الارض جو ہماری جیولوجی ہے وہ ہمیں زمینی نظام سے آگاہ کرتی ہے، بتلاتی ہے، اس میں تحقیقات کرتی ہے۔ ہمارے جو خلائی فضائی علوم ہیں، اسپیس سائنسز ہیں، وہ اسپیس سائنسز ہمیں آسمانی جو دنیا ہے، خلائی جو دنیا ہے اس کے متعلق بتلاتی ہے۔ یہ سارا نظام ایک قادر مطلق کے ہاتھ میں ہے۔ اگر یہ سارا نظام ایک قادر مطلق کے ہاتھ میں نہ ہوتا بلکہ اس کے اوپر کسی اور کا بھی کنٹرول ہوتا، کوئی اور بھی ایسا ہوتا، کوئی اور بھی ایسی طاقت، ایسی ذات، ایسی ہستی ہوتی کہ جو اس کو کنٹرول کر سکتی ہے، تو لفسدتا، زمین و آسمان کا یہ نظام فاسد ہو جاتا، برباد ہو جاتا، تباہ ہو جاتا۔ یہ کتنے عرصے سے چل رہا ہے؟ زمین و آسمان کا یہ نظام، سورج چاند کا نظام، ستاروں کا نظام، زمین سے پیداوار کا نظام، یہ کتنے عرصے سے چل رہا ہے، کتنے برسوں سے چل رہا ہے؟ ہمیں اس کی ابتدا کی تاریخ بھی معلوم نہیں ہے۔ ہمیں نہیں معلوم سورج کب بنا تھا اور کب سے یہ روزانہ طلوع ہو رہا ہے اور روزانہ غروب ہو رہا ہے۔ ہمیں نہیں پتہ یہ چاند کب بنا تھا اور کب سے یہ اسی طرح ہمارے سامنے ہے۔ ہمیں نہیں پتہ تھا کہ یہ ستارے کب بنے ہیں اور کب سے یہ ہماری رہنمائی کا اور ہمارے لیے سمتوں کے تعین کا سبب بن رہے ہیں۔ ہمیں نہیں پتہ تھا کہ یہ بادل کب تخلیق ہوئے اور کب سے یہ بارش برسا رہے ہیں زمین کے اوپر، کب سے یہ نظام چل رہا ہے، ہمیں نہیں معلوم۔ ہزارہ برس ہو گئے، لاکھوں برس ہو گئے، ہمیں نہیں معلوم، اور کب تک چلے گا ہمیں یہ بھی نہیں معلوم۔ یہ نظام اسی طرح سے ایک سسٹم کے تحت چل رہا ہے اور مسلسل چل رہا ہے، ہزاروں لاکھوں برس سے چل رہا ہے، اور ابھی پتہ نہیں کتنے ہزاروں برس چلے گا۔ یہ اس طرح کی اتنی لمبی جو منصوبہ بندی ہے یہ بتلاتی ہے کہ یہ سارا نظام ایک معبود اور ایک ہستی کے ہاتھ میں ہے۔ اگر کوئی اور ہستی بھی اس میں مداخلت کا اختیار رکھتی تو یقیناً اتنے نظم سے، اتنے جو ہے تنظیم سے اور اتنی ایڈمنسٹریشن سے نہیں چل سکتا تھا۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے ہدایت کی ایسی دلیلیں اس میں دی ہیں کہ جن دلیلوں کا آپ لاجیکلی انکار نہیں کر سکتے۔ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ، لہذا اللہ تعالیٰ جو شخص اس کو اس نقطۂ نگاہ سے پڑھتا ہے، اس نقطۂ نگاہ سے دیکھتا ہے کہ اے اللہ مجھے اس میں سے ہدایت کا سامان عطا فرما، اے اللہ مجھے اس پر چلنے کی ہمت اور توفیق نصیب فرما، تو وہ قرآن کریم وہ ہے متقی، اور اس کے لیے ہدایت کے پھر راستے اللہ تعالیٰ کھولتا چلا جاتا ہے۔ لہٰذا یہ مہینہ ہمارے لیے قرآن سے اس ہدایت کو طلب کرنے کا مہینہ ہے۔ ہمیں اس قرآن سے اس مہینے کے اندر زیادہ سے زیادہ ہدایت طلب کرنی چاہیے، اس کی تلاوت کے ذریعے سے، اس کو پڑھنے کے ذریعے سے، اس کو سمجھنے کے ذریعے سے، اس کے پیغام کو عام کرنے کے ذریعے سے، اس پر عمل اور اس کے اخلاقیات پر عمل کرنے کے ذریعے سے۔ حق تعالی جل شانہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔